बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। सियासत एक बार फिर गर्मा गर्मी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ दहशतगर्दी का नासूर एक बार फिर सर उठाता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत में इल्जाम दर इल्जाम हुकूमत की तरफ लग रहे हैं। फिर शिकवे का जवाबे शिकवा भी आ रहा है। अलीमा खान साहिबा ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जेल के अंदर इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं और हुकूमत बाकायदा तौर पर सख्तियां बढ़ा रही है। सामिया है जेल की, इन्होंने खान साहब पे सख्तियां शुरू कर दी हैं। जो खान साहब से मिलने आते हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा। 6 पॉलिटिकल लोगों को आप मुलाकात कर सकते हैं, इन्होंने वो अब कम करके 3 लोग कर दिए हैं। जो 3 लोग थे उसमें से भी कल सिर्फ उमर अयूब और शिबली फराज को जाने दिया। तो ये इस तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब ने कह दिया इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बड़े वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि हमारी बारी में तो हमें वकीलों से भी मुलाकात नहीं करने दी जाती थी, यहाँ तो इमरान खान साहब को बाकायदा सियासी लोगों से, मीडिया से मुलाकात करने की इजाजत दी जाती है। बाकायदा तौर पर बातें इस तरह सामने आती हैं कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वो भी बनी काला। हमें किसी वकील से मिलने की इजाजत नहीं थी। ये चेयरमैन साहब के तो बयानात ऐसे चलते हैं जैसे बनी गाला से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनको तो 5 स्टार सहूलतें मिली हुई हैं, फिर भी कभी ये स्ट्रेचर पे चीखे मारते हैं, कभी व्हील चेयर पे चीखे मारते हैं। हाय मेरा वो निकल गया, हवा निकल गई, ऑक्सीजन खत्म हो गई। ये जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी दूसरों के लिए, आज उसके अंदर गिरे हुए हैं। हमने जाके अमेरिका के कांग्रेस में सेनेटर्स के पांव नहीं दबाए थे, हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जाके आगे हाथ नहीं बांधे थे। आपके लीडर को एनआरओ नहीं मिलेगा, उसको अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। एनआरओ की भीख ना मांगे। एक तरफ पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन तो है ही है, लेकिन दोनों ही जमातें इस टाइम पर, या दोनों ही फरीकैन इस टाइम पर मौलाना फजल रहमान साहब को राम करने के दर पे है। एक तरफ तो पीटीआई से बातचीत चल पड़ी और कमेटियां तश्कील हो गई, तो दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जरदारी के बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी मौलाना फजल रहमान साहब के दर के मेहमान बन गए। अब बात यह है कि इससे आगे सियासत कहां जाएगी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। सबसे पहले आगाज उस बात से करते हैं, क्योंकि अभी वो बात कर रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो खान साहब की एक बात आई है सामने। वो कहते हैं कि जी जिन लोगों ने मुश्किल टाइम पर साथ दिया, जिन लोगों ने बाकायदा तौर पर मुशक्कतें काटी, वो फिक्र ना करें, लेकिन जो भाग गए, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, जिन्होंने मुश्किल टाइम पर साथ छोड़ दिया, उनकी कोई जगह नहीं है। फवाद चौधरी साहब ये बताइएगा कि आप किस कैटेगरी में? देखिए निका, मेरा नहीं ख्याल खान साहब ने पहले से मुख्तलिफ बात की है। वो मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि 2 कैटेगरीज हैं लोगों की। एक कैटेगरी लोगों की है जो कि डील करके जो है वो चले गए, जैसे पार्लियामेंटेरियन बन गई या आईपीपी बन गई और उसकी वो चले गए। और दूसरे लोग हैं जिन्होंने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, जिन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया और ज़बरदस्ती उनसे जो है वो पार्टी छुड़वाई गई। तो उन्होंने कहा है कि ये 2 डिफरेंट कैटेगरी हैं और मैं केस टू केस जो है वो इसको देखूंगा, और आज भी उन्होंने वही बात की है। तो मुझे नहीं लगता कि पहले से कोई मुख्तलिफ स्टेटमेंट तो है नहीं, इनकी कंटिन्यूस पोजीशन है वो उसमें आ रहे हैं। और दूसरी बात जहां तक मेरा ताल्लुक है, देखिए मैं आपके पहले भी आपसे मैंने बात कही थी कि मसला ये नहीं है कि इमरान खान की आपने कोई ओहदे ही लेना है। देखिए वजीर तो मैं अब भी वजीर हो सकता था, मैं 2011 में भी वजीर था, और मिनिस्ट्री या कोई ओहदे का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि आप पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं या पाकिस्तान के अवाम के साथ नहीं हैं। और अगर आप पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं तो पाकिस्तान के अवाम का इस वक्त जो इस्तारा है, जो सिंबल है, वो इमरान खान है, तो इसलिए आपने उनका साथ देना है। बाकी तो देखिए ना, इतना जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, वो कितनी, ये जो फेज है ये अगली 6 महीने, साल, 2 साल की फेज है, तो इससे क्या किसी ने कोई इसमें क्या लेना है? अगले 6 महीने, साल, 2 साल में क्या होने वाला है फवाद चौधरी साहब? आप अगर इसको फेज ही कह रहे हैं, इफ दिस इज एक्चुअली अ फेज, तो फिर इस फेज के बाद क्या है? लेकिन अब पॉलिटिक्स बदल गई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो एक किनशिप से इंडिविजुअलिज्म की तरफ चली गई है। और ये पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर अब ये जो इंटररेगनम का पीरियड है, ये फेज पहली दफा को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आई है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमने फ्रांस में देखा, हमने लंदन में देखा, हमने इंग्लैंड में देखा, हमने और मुल्कों में देखा जहां पर बादशाहों ने या जो ताकतवर तबकात थे उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं। सो ये जो फेज है ये तो पास हो जानी है, कोई लंबा अरसा तो नहीं चल सकती। इसके बाद जो अगली फेज शुरू होगी पॉलिटिक्स की,
وہ اس فیز میں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہسٹری ہمیں دیکھے کہ وی ور اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. اچھا وہ اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری ایک آئیڈیا کے ساتھ ہے. آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے میٹر میں بالخصوص آپ نے کہا نا کیس ٹو کیس دیکھیں گے خان صاحب, بالکل ٹھیک, انہوں نے آج امجد نیازی صاحب کا نام لیا, لیکن آپ کے میٹر میں بڑی کنفیوزنگ سچویشن اس لیے کیونکہ پہلے آئی پی پی گئے اور پھر آپ نے قید و بند کی صحبتیں بھی دیکھی اور انفارچونیٹلی آپ کی فیملی کے ساتھ بھی جو obviously انہوں نے مشکلات دیکھی جب آپ جیل میں تھے, سو دیٹ واز آلسو دیئر. تو آپ دونوں کیٹیگریز میں آ جاتے ہیں. آپ کی کوئی خان صاحب سے بات ہوئی, کوئی ملاقات ہوئی, کوئی انہوں نے بتایا کہ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں, کوئی اس طرح کا کوئی میسج ہی پہنچا کسی دوسرے کے تھرو؟ نہیں بالکل, میری تو خان صاحب سے 2-3 بار ملاقاتیں ہو چکی, جیل میں بھی ملاقات ہو چکی ہے, اور ان کے ساتھ جو الیکشن کمیشن کے کیس میں بھی میں جو ہے وہ اپیئر ہو چکا ہوں. بٹ دیکھیے میں آپ سے دوبارہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان, اٹس اباؤٹ دا آئیڈیا جس کے اوپر آپ بلیو کرتے ہیں. اینڈ آئیڈیا از دیٹ پیپل آف پاکستان شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو ٹیک ساورن ڈیسیژنز آف پاکستان, اور اس لیے آپ تو اس آئیڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے عوام کے لیڈر ہیں, سو یہ تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو سپورٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عہدے دیں, یا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اس میں جو ہے وہ آپ نے دوبارہ جو ہے کوئی وزیر ہی بننا ہے. میں نے جس طرح سے عرض کر رہا ہوں, میں تو ایک آئیڈیا کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, سو اٹس ناٹ این ایشو کہ وہ کوئی عہدے دیں گے یا کیا کریں. اچھا جو ابھی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ آپ کے کیسے مراسم ہیں, مطلب وہ آپ کو واپس دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے؟ کیونکہ بہت سارے لیڈران, پچھلے پرانے لیڈران جو پی ٹی آئی کے بڑے پہلے کے خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ ہم لوگوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی اس پی ٹی آئی میں. آپ کی لیڈرشپ کے 2 حصے ہیں. ایک تو لیڈرشپ ہے جو پرانی لیڈرشپ ہے, جن کو ہم جانتے ہیں, جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے. میاں اسلم اقبال ہو گئے, حماد اظہر صاحب ہو گئے, مراد سعید ہو گئے, علی امین گنڈا پور ہو گئے, اسد کیسر صاحب ہو گئے, عاطف خان, یہ سب لوگ ہو گئے. ان لوگوں کو تو ہم جانتے ہیں, وہ ہمیں جانتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی لیڈرشپ ہے جن کو شاید عمران خان بھی نہیں جانتے, اور اس وقت وہ امپورٹنٹ, مطلب ابھی یہ جو 70% کور کمیٹی ہے تحریک انصاف کی, میرا نہیں خیال وہ عمران خان ان کو کبھی ملے بھی ہوئے ہوں گے یا ادھر کو جانتے بھی ہیں یا نہیں جانتے. سو آئی ڈونٹ نو, اور زیادہ تر لوگوں کا تو آپ کو پتا ہے نام بھی نہیں پتا کہ کون ہے یا کیا ان کی ہے کنٹریبیوشن ہے. پھر ایک طبقہ ہے جو باہر چلا گیا ہے, وہ باہر سے بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی کنٹریبیوشنز بھی کر رہا ہے یا چیزیں کر رہا ہے. بٹ آئی وڈ سے کہ ابھی پی ٹی آئی کا جو کاڈر ہے, جو اوریجنل کاڈر بنایا تھا, وہ کاڈر تو اس وقت ہے نہیں. تو اس کے لیے تو دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان جب آئیں گے, اور اب سچی بات تو یہ ہے کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے, اتنی بڑی سپورٹ کے باوجود عمران خان ابھی تک جیل میں ہے. اور میں بڑی ہی ادب اور احترام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پالیسیز ہیں اس وقت اور جس طریقے سے یہ پالیسی چلا رہے ہیں, مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ ایک ساتھ یہ 1.5 سال میں عمران خان کو نکال بھی سکتے ہیں. سو ان ادر ورڈز آپ علیمہ خان صاحبہ کی بات سے اگری کرتے ہیں جب وہ کہتی ہیں کہ یہ والی لیڈرشپ پی ٹی آئی کی نکالنا ہی نہیں چاہتی خان صاحب کو جیل سے؟ میں شاید اس سے اگری نہ کرتا ہوں, کیونکہ دیکھیں نا آج کل جو بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے وہ بڑا رسک لے کے ساتھ کھڑا ہے. بزنسز لوگوں کے تباہ ہو گئے ہیں, ہم لوگوں کے گھر جو ہیں وہ توڑ دیے گئے, بزنسز بند کر دیے گئے. جو لوگ بھی اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بڑی رسک لے کے اور بڑی قربانیاں دے کے کھڑے ہیں, اسپیشلی جو پنجاب میں لوگ کھڑے ہیں. کے پی میں تھوڑی ساری صورتحال مختلف ہے, لیکن پنجاب میں, کراچی میں, یہاں پہ تو صورتحال بڑی گمبھیر ہے. اور جو بھی لوگ کھڑے ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہمت والے لوگ ہیں جو اتنی مشکلات کے باوجود جو ہے وہ اپنے آئیڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان کے ساتھ کھڑے. لیکن دیکھیے اصل پرابلم کیپیسٹی کا ہے. آپ کو صرف لائلٹی کافی نہیں ہوتی, کیپیسٹی بھی چاہیے ہوتی ہے. اب یہ جو اس وقت جو لیڈرشپ کی کیپیسٹی ہے وہ ایک بڑی سیریس, اس کے اوپر سوالات بھی ہیں, ایشوز بھی ہیں. آپ دیکھیے نا کہ جو تحریک چلانی تھی 9 فروری کا دن, جس دن آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا, اس دن تحریک چلانی چاہیے تھی. اس کے بعد جب آیا یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا, نہیں چل سکی فواد چودھری صاحب, اس دن لوگوں نہیں چل سکی, اس ٹائم پر نہیں چل سکی, ابھی تک نہیں چل سکی. 22 کو جلسہ ہونا تھا وہ بھی کینسل ہو گیا, لاہور میں 27 والا جلسہ وہ بھی ملتوی ہو گیا. اب 8 ستمبر والا جلسہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ حکومت کو نہیں نظر آ رہا ہوتے ہوئے.
دیکھیے جلسہ ہو بھی جائے گا، اور حکومت تو خیر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکومت اتنا پینک کیوں کرتی ہے جلسوں پہ. جلسے ہونے دیں، اس سے کیا جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. اصل پرابلم تو دیکھیں نا، آپ کی جو اس وقت تک اگر آپ دیکھیں تو سارے چیلنجز حکومت نے اپنے لیے خود ہی پیدا کیے ہیں. پی ٹی آئی کی جو باہر تنظیم ہے وہ کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکی حکومت کو کوئی چیلنج دینے میں. مثلا جوڈیشری کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ حکومت نے خود ڈالی ہے، اور خود ہی جا کے جو ہے وہ ٹکر دے ماری ہے انہوں نے جوڈیشری کو. اسی طریقے سے جو اس وقت مشکلات ہیں ساری کی ساری وہ ان کی اپنی پیدا کردہ ہیں. پی ٹی آئی نے کچھ مطلب پی ٹی آئی کو تو اس وقت ججز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے سیٹیں ایک ایک کر کے سیٹیں لئی جا رہا ہے پی ٹی آئی سے، اور پی ٹی آئی ہیلپ لیس ہے. پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ صرف جاتی ہے اور وہ کبھی اس کے علاوہ نظر ہی نہیں آئے. بھائی جب آپ کے مسنگ پرسنز لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، پارٹی کبھی ان کے پیچھے کھڑی نہیں ہوئی. لوگوں کے اوپر جو تشدد ہوئے. Let me flip the question over here. کیونکہ آپ نے یہ کہا نا کیپیسٹی نہیں ہے ایک تو لیڈرشپ کی، دوسرا آپ نے کہا جلسہ ہو جائے گا لیکن حکومت کو اتنا زیادہ تل ملانا نہیں چاہیے. لیکن اب مجھے بتائیں پی ٹی آئی کا اس ٹائم پر کوئی اچھا بڑا جلسہ کرنے کی کیپیسٹی بھی ہے یا وہ کیپیسٹی بھی کھو گئی؟ دیکھیے کیپیسٹی تو ہے، اسٹریٹ پاور تو پی ٹی آئی کے پاس ہی ہے نا، لوگ پی ٹی آئی کے ہی ساتھ ہیں. آپ باہر نکلیں نا اور پوچھنا شروع کریں تو آپ کو تو عمران خان کا مخالف ملتا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن سڑک پہ نکالنا الگ بات ہے نا فواد چودھری صاحب. نہیں میں یہی عرض کرنے لگا تھا. لیکن دیکھیے نا یہ کوئی مورل پالیٹکس ہو نہیں رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو کیا ایم این ایز کو ایم پی ایز کو اٹھا کے مسنگ پرسن کر دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ الیکشن کمیشن نے اور پھر اپنا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جس قسم کی ڈیسیژن میکنگ ہوئی وہ آپ نے دیکھ لی. اس کے بعد یعنی پارلیمنٹ کی ڈیسیژن میکنگ آپ دیکھ لیں، ان کے بیانات دیکھ لیں، یعنی موریلٹی جو آئین قانون یہ تو بیونڈ چلا گیا ہے نا. اس کی تو حکومت نے بتا دیا کہ انہیں کو پرواہ ہی نہیں ہے، آپ جو مرضی کرنا چاہیں ہمارے پاس ہے آ کے آپ لے لیں. لیکن I'm sorry, یہاں حکومت کی تو چلے نا، وہ تو کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی، وہ والا سچویشن تو چل رہی ہے ادھر. لیکن پی ٹی آئی میں اپنے جو دھڑے بندیاں اختلافات، آپ نے عاطف خان صاحب کا نام بھی لیا، آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کا نام بھی لیا، دونوں آمنے سامنے نظر آ رہے تھے ہم لوگوں کو. دھڑے بندیاں ہیں، مختلف گروپس ہیں، چاہے فارورڈ بلاک نہ ہو لیکن گروپس ہیں. اب ان گروپس کی بیسس کے اوپر آپ کیسے ایک فوکس ڈیم کی طرف لے کر جا سکیں گے میٹر کو؟ دیکھیں پہلی بات، اچھا میں صرف بات اپنی کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں حکومت نے بتا دیا کہ موریلٹی وغیرہ آئین قانون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ زبردستی لے سکتے ہیں تو آپ لے لیں. اب یہاں پہ جب تک اس کا مطلب یہ ہے کہ روڈ کے اوپر پریشر نہیں آئے گا، جب تک آپ حکومت کو کمپیل نہیں کریں گے انہوں نے نہیں آنا. دیکھیں دھڑے بندیاں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم پی ٹی آئی میں یہ جو محمود خان جب چیف منسٹر تھے اس وقت بھی کے پی میں لڑائیاں تھیں، پرویز خٹک چیف منسٹر تھے اس وقت بھی لڑائیاں تھیں. ہاں یہ میں بتا رہا ہوں نا، تو لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہیں. سو یہ دھڑے بندیاں کی کوئی وقت کا نہیں ہے اوقات. دا پرابلم پی ٹی آئی کا جو ہے کہ ان کی بڑی پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ دیکھیں الائنس آپ نہیں کر سکے، سال ہو گیا ہے. آپ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ الائنس ہی نہیں جو ہے وہ بنا سکے. آپ کے جو لوگ باہر ہیں شاید ان کے واقف ہی نہیں ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں جو پالیٹکس میں ہیں ان کے ساتھ الائنس کی بات کری دی ہے فواد چودھری صاحب. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس ٹائم پر، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں اور کمیٹیز اور معاملات ایکسچینج ہونا وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن اب ایک دفعہ زرداری صاحب گئے ہیں، اب جو ہے پرائم منسٹر صاحب چلے گئے، شہباز شریف صاحب. آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی جو مشکل سے آ کر تھوڑا سا ایک سٹریم لائن ہوا تھا معاملہ، وہ بھی اب خطرے میں پڑ گیا؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ مولانا ابھی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور کیونکہ اگر وہ جاتے ہیں تو اس کے بڑے انہیں ریپرکشنز ہیں، ان کی پالیٹکس بھی شہباز شریف کی سطح کے اوپر چلی جائے گی. اینڈ مولانا جو ہیں وہ کافی عقل مند پالیٹیشین ہیں، وہ کبھی بھی اپنی سیاست کو مسلم لیگ نون کی سطح پہ نہیں لے کے جائیں گے. کیونکہ اس وقت دیکھیں نا نواز شریف صاحب کی جو پالیسیز تھیں یا شہباز شریف
انہوں نے تو اپنی پالیٹکس ہی ختم کر لی ہے. ابھی پرابلم پاکستان میں کیا ہے جو اس وقت ہے, اگر آپ عمران خان کو مائنس کریں گے تو پنجاب تو مذہبی شدت پسندوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا, آپ خیبر پختونخوا اور بلوچستان الٹرا نیشنلسٹوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. سو پرابلم یہ ہے کہ جو آلٹرنیٹ پولیٹیکل آپ کی جو ایک جواب ہونا تھا وہ نون لیگ کے پاس ہے ہی نہیں. نون لیگ بالکل صفر ہو چکی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں, وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے ان سے جان کیسے چھڑانی ہے. نہ ہی یہ ان کی کوئی مدد کر پا رہے ہیں اور نہ ہی ان کو ساری ذمہ داریاں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دے دی ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ ہیز بیکم ان دا لائن آف دا فائر. اب یہ جو سچویشن ہے یہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے. دیکھیں نا, ہمیشہ حکومت کچھ نہیں دے پا رہی, جو کہ حکومت کچھ نہیں دے پا رہی. میرے اپنے پروگرام میں کامران مرتضی صاحب نے فرمایا کہ سی ایم کے پی کے کو بہت آگے جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب ہمیں پتا ہے کہ ان کا جو حلقہ ہے وہی حلقہ گورنر کا بھی ہے, وہی حلقہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ہے. تو اگر ان کو اپیز کرنا ہے تو اس حلقے کی قربانی دینی ہوگی, یعنی سی ایم شپ کی قربانی دینی ہوگی. پھر وہ 2 سینٹ کی سیٹوں والی کنفرمیشن بھی آ گئی کہ 2 سینٹ کی سیٹیں بھی مانگی ہیں جے یو آئی نے. پی ٹی آئی اس ٹائم پر اپنی کرسی, اپنی نشست اٹھا کر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جھولی میں ڈال دے گی. دیکھیں بات یہ, مولانا بھی کوئی این جی او نہیں چلا رہے اور پی ٹی آئی بھی کوئی خالی این جی او نہیں ہے. سو پولیٹیکل سیٹلمنٹس ہوتی ہیں, اور اگر آپ نے سینٹ کی سیٹ نہیں دینی تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دے دیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں دینی تو پھر کچھ جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ ان کا خیال کر لے. یہ تو دیکھیں نا ایک نیٹی گریٹی ہے, یہ نیٹی گریٹی ہے. لیکن اس وقت جو بڑے امور ہیں افغانستان کے اوپر, مولانا کا اور عمران خان کے خیالات ایک ہیں, 8 فروری کے الیکشنز ہیں ان کے اوپر ان کے خیالات ایک ہیں, لیکن سی ایم والا معاملہ تو نیٹی گریٹی نہیں ہے نا فواد صاحب. سی ایم والی تو بڑی کرسی ہے, ایڈجسٹ ہی کرنا ہے نا. ابھی کون سا الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن تو اپنا ہی لڑنا ہے نا. ابھی تو الیکشن ہو نہیں رہے, وہ جب ہو گئے اس وقت دیکھیں گے. لیکن اور صرف مولانا کا معاملہ نہیں ہے, دیکھیں نا جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں ہو سکا, جی ڈی اے کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہو سکا, شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی ہے ان کے ساتھ نہیں ہو سکا. آپ نے بیسیکلی ایک ہی اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کا مطمع نظر ہونا چاہیے, اور وہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام اپوزیشن پارٹیاں اکٹھی ہوں تاکہ ان کا وزن بنے وز اسٹیبلشمنٹ, وز پی 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 اور نون. اب یہ جو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کسی بھی قسم کا وزن بنا کر کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو میز پر لایا جا سکتا ہے آفٹر آل دیٹ ہیز ہیپنڈ؟ دیکھیں پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ آپ نے نہیں ہوا کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. جب صلح ہونی ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کیا میٹر کرتی ہیں. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں نا پرابلم پاکستان کا کیا, پاکستان کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے, پی ٹی آئی کا بھی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک حد سے زیادہ آپ بنگلہ دیش ماڈل پاکستان میں نہیں بنانا چاہتے. کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ کیونکہ پھر پتہ نہیں ہے حالات کدھر چلے گئے. آپ کے یہاں پہ اتنی زیادہ فریکشنز ہیں, اتنی زیادہ نیشنلسٹ, الٹرا نیشنلسٹوں کا ایک اپنا ایجنڈا ہے, ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے, اور جو نارمل پالیٹکس ہے وہ پاکستان میں رہ نہیں گئی. سو پرابلم یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ہاچ پاچ ہے, اور پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نارمل طریقے سے الیکشنز کی طرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی اور نون جو ہے وہ ملک کو لے کے جائیں. یہ کمپلیکس پوزیشن ہے, آئی ٹوٹلی ایگری, بٹ دین دس از پالیٹکس. پالیٹکس از آرٹ آف پاسبل. آپ نے پاسبل کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. پاسبلٹیز کی بات کر رہے ہیں ہم فواد چودھری صاحب, تو یہ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے پاکستان میں, اور یہ پاسبل ہوگا کہ وہ اپنی ہی دور حکومت یعنی پی ایم ایل این کی دور حکومت میں واپس لندن جائیں گے. اب میاں جاوید لطیف صاحب نے کنفرم کر دیا کہ وہ لندن جائیں گے, اور بائی دا ٹائم وہ ادھر ہوں گے بہت سارے معاملات تبدیل ہو جائیں گے. تب تک بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی پاکستان کے اندر. کیا حالات بنیں گے, کیا چیزیں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کے لندن ہوتے ہوئے؟ کوئی چیز دیکھیں, نواز شریف صاحب نے کیا امپیکٹ ڈالا ہے. وہ آئے ہیں, انہوں نے کیمپین کی ہے, وہ خود اپنا الیکشن 30,000 ووٹوں سے ہار گئے ڈاکٹر یاسمین راشد سے. ان کی جو آنا یا نہ آنا نون لیگ کو تو اس کا ٹکے کا فرق نہیں پڑا. سو واپس بھی چلے جائیں گے. تو یہ ضرور ہے کہ یہ جو جاوید لطیف صاحب جیسے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں جو کہ شہباز شریف اور مریم بی بی سے خوش نہیں ہیں اور وہ اپنی امیدیں نواز شریف سے جوڑتے تھے, وہ بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے, اور وہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ آؤٹ ہو جائیں گے. ان کے علاوہ بھی اور بڑے لوگ ہیں نون لیگ میں. تو ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے وہ اس وقت تک وہ تو بالکل مکمل ہو چکا ہے. جس دن اسٹیبلشمنٹ کی اور نون لیگ کی دوستی تھوڑی ساری کمزور ہوئی, سب سے پہلی پارٹی جس کی لیڈرشپ چینج ہونی ہے وہ پی ایم ایل این ہے.
اور نواز شریف صاحب کے باہر جانے کا بھی نون لیگ کو کوئی، کیونکہ نون لیگ کی تو پالیٹکس ہی نہیں رہی، یا تو پہلے ان کی کوئی پالیٹکس تو بنے نا، پھر یہ باتیں ہوں گی. سو میرے خیال میں کوئی تبدیلیاں یا کچھ ایسا ان کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا نواز شریف صاحب کے اوپر. اس وقت تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا وہ عمران خان کی پولیٹیکل انکلوژن کے اوپر راضی ہوتی ہے یا نہیں راضی ہوتی، اور اگر نہیں راضی ہوتی یا راضی ہوتی ہے تو پھر اس کا اگلا جو مرحلہ ہے وہ کیسے ہوگا. کیونکہ اگر وہ راضی نہیں ہوتے ہیں تو بھی بڑا پرابلمٹک ہے، کیونکہ 2 سال ہو گئے ہیں، نہ عمران خان مائنس ہو رہا ہے، نہ اس کی جو سیاسی قوت ہے اس کے اوپر کوئی فرق پڑ رہا ہے. ایکچولی ہی از گیننگ، عمران خان از گیٹنگ بگر اینڈ بگر. اسی پوائنٹ پہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک بات کہی ہے، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. کہتی ہیں کہ بیسیکلی جیل انتظامیہ نے خان صاحب کے اوپر سختیاں زیادہ کر دی ہیں، زیادہ ریسٹرکشنز ہیں. پہلے زیادہ لوگوں کو ملنے دیا جاتا تھا، اب لوگوں کو روک لیا جاتا ہے. اور اس کا جواب بھی سن لیں. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں آپ کو تو سیاسی لیڈر سے ملنے دیا جاتا ہے، آپ کے تو ایسے ایسے اسٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ جیسے پریس کانفرنس کر رہے ہو بنی گالا سے، ہمیں تو وکیل سے بھی ملنے نہیں دیا جاتا تھا. تو بیسیکلی پی ٹی آئی شور زیادہ کر رہی ہے کہ ہم پہ ظلم ہو گیا، لیکن ظلم دوسروں پہ پی ٹی آئی کے زمانے میں اچھا خاصا ہوا ہوگا. یہ تو بالکل غلط بات ہے، ریکارڈ ہی کے خلاف ہے. احسن اقبال صاحب بی کلاس میں تھے، میاں نواز شریف صاحب اے کلاس میں رہے ہیں جب تک وہ رہے ہیں جیل کے اندر. اور آپ جا کے ابھی بھی سیل دیکھ لیں جو نواز شریف صاحب کے پاس جو سیل تھا، اور آپ دیکھیے جو عمران خان کے پاس سیل ہے، تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. ان کی ملاقاتوں کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھیں، وہ بڑے، اور کوئی وہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے، یہ نہیں ہوا تھا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ بات صحیح ہے کہ اگر میرا مشورہ مانا جاتا تو نواز شریف صاحب کو جیل میں بھی نہیں بھیجنا چاہیے تھا، انہیں جاتی عمرہ میں خان صاحب تو کہہ رہے تھے اسی بھی اتروا دیں، ٹی وی بھی نکال لیں، وہ ساری چیزیں نہیں، لیکن وہ اتارا تو نہیں نا. دیکھیں پولیٹیکل باتیں باہر بندہ لوگوں کو میں کرتا ہے، ہوتا ہے، لیکن الٹا کیا عمران خان نے. تو ایکچولی الٹا کیا عمران خان نے، واپس آ کے یہ کہا کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. تو اب سارے قیدیوں کے پاس جیل میں ٹی وی ہیں، سارے قیدیوں کے پاس جو ہے وہ ان کے پاس ایئر کولر کی سہولت موجود ہے. جو سہولتیں عمران خان کے پاس ہیں وہ جیل میں عام قیدیوں کے پاس بھی ہیں. تو عمران خان کو تو ایک کلاس ملنی چاہیے ایز اے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان. اور دیکھیں بات کیا پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف، احسن اقبال یا جو بھی لوگ باقی تھے ان کو کوریج نہیں ملتی تھی کیونکہ ان کی امپورٹنس نہیں تھی. آج پاکستان کی ساری سیاست ہی اڈیالہ سے چل رہی ہے. عمران خان کا ایک لفظ ہوتا ہے، وہ سارے پروگرام بھی اس پہ ہوتے ہیں، ہر چیز اس پہ ہوتی ہے. تو پھر میڈیا کوریج کی حساب تو آپ کی ریلیونس سے ہے نا. آپ جتنے ریلیونٹ ہوں گے اتنی آپ کی جو ہے وہ میڈیا کوریج ہوگی. وہ تو میڈیا مجبور ہے دکھانے کے لیے اتنی پابندیوں کے باوجود بھی، تو وہ ریلیونس آپ ختم نہیں کر سکے. اب ایسے یہ تو رونے والی باتیں ہیں نا. رائٹ. فواد چودھری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. بریک کی طرف جائیں گے، بات کریں گے سیاست ایک طرف اور ملک کے حالات جو بدل رہے ہیں تیزی سے، اس کا اس ٹائم پر کیا ریکوائرمنٹ ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، پاکستان کے 2 اہم صوبوں کے اندر اس ٹائم پر حالات کشیدہ ہیں. کے پی کے اور بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں اس بات کی عکاس ہیں کہ اس ٹائم پر دہشت گردوں کا کوئی ایسا ایم ہے جس ایم کی طرف محسن نقوی صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ ایس سی او کی جو کانفرنس ہے وہ نہیں کرانے دیتے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اشارہ کر ڈالا کہ کچھ ایسے ممالک ہیں، کچھ ایسے شواہد ہیں جو کہ کسی بھی طریقے سے ان کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم خود ایکسٹراپولیٹ کریں تو انڈیا اور افغانستان کی طرف تو معاملہ جاتا ہے. یہ بات یاد رکھی جائے کہ اس ٹائم پر بلوچستان اور کے پی کے اندر جو بڑھتے ہوئے وارداتیں ہیں، جو بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات ہیں، اس نے پورے ملک کو ایک ٹائم پر متزلزل تو ضرور کیا ہوا ہے، اور سیاست کا اس ٹائم پر محور بھی بن گیا ہے، کیونکہ اسی کے اوپر ڈسکشن آج بھی ہمیں سینٹ میں ہوتی ہوئی نظر آئی. اس سے پہلے گزشتہ روز کوئٹہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان گئے. انہوں نے باقاعدہ طور پر ایپیکس کمیٹی کی جو ہے میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے اندر بھی بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت نہیں، جو آئین اور پاکستان کا قانون مانگے ان کی بات کی جائے گی. آج بھی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جس طرح کا ماحول 26 تاریخ کو بنایا گیا وہ عام نہیں تھا. سنیں. جس طریقے سے 26 تاریخ کو ایک ماحول پیدا کیا گیا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ بلوچستان میں ایک علیحدگی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے. جو دہشت گرد ہیں، جو پاکستان کے دشمن مخالف ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کا سوال نہیں پیدا ہوتا. بعض نوجوانوں کو ڈیٹریکٹ کیا جا رہا ہے ایک مختلف نیریٹو کے ذریعے. ان کو مین سٹریم میں لانے کے لیے ہمیں کافشیں کرنی چاہیے، اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں.
इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने भी आज सेनेट में बाकायदा तौर पर सेनेटर से बात करते हुए और ऑन कैमरा बात करते हुए ये कह दिया कि किससे बात हो सकती है और किससे बात नहीं हो सकती। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो करेंगे। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं, उनका हम बंदोबस्त करेंगे। अब हुकूमत के सारे इक़दामात को अपोजिशन बिल्कुल गैर संजीदा समझ रही है। असद कैसर साहब ने भी इसकी तरफ इशारा कर दिया। कल जो प्राइम मिनिस्टर ने एपेक्स कमेटी की मीटिंग की है और इसमें जो फैसले हुए हैं, तो हम मुतालबा करते हैं कि वो तमाम फैसले वो पार्लियामेंट में लेके आए। तो आपका इंटीरियर मिनिस्टर इस किस्म की स्टेटमेंट देता है कि ये तो एक SHO की मार है, तो आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी गैर जिम्मेदार और गैर संजीदा हुकूमत है। हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए सैयद मोहम्मद अली मौजूद हैं, कौमी सलामती के उमूर के माहिर। बहुत शुक्रिया अली, आपने ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू। अली साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, बलोचिस्तान KP के बड़े सेंसिटिव मैटर्स बने हुए हैं। SCO की मीटिंग के साथ भी जोड़ दिया इंटीरियर मिनिस्टर ने कि ये कॉन्फ्रेंस ही नहीं कराने देना चाहते, बाकी मुमालिक को मसला है। दहशतगर्दी बढ़ रही है, एक आम पाकिस्तानी के लिए मुश्किल हो रही है। पहले यहां इकोनॉमिक हालात खराब हैं, साथ साथ ये हाउ आर वी गोइंग टू टैकल विद इट? देखिए, गर्दी को 3 तरह की सपोर्ट चाहिए होती है। एक तो उनको हथियार चाहिए होते हैं, एक उनको माली मावनत चाहिए होती है, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो उनको समाजी और सियासी सपोर्ट चाहिए होती है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हमारी सियासी लीडरशिप है तमाम पार्टीज की, उनको इस बात की सेंसिटिविटी को समझना चाहिए कि जो दहशतगर्दी की सपोर्ट है, अगर हम दहशतगर्दों का खात्मा तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी दिफाई फौज बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी का अगर खात्मा करना है तो जो माली मावनत है उसके साथ ही साथ वो तंजीमें जो बलोच यकजहती काउंसिल के गाब में उनके लिए समाजी फजा हमवार कर रही हैं, या वो सियासी अनासिर जो कि अपने जाती मफाद के लिए इस वक्त सियासत कौमी सलामती के तकाज़ों पे कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनको कौमी सलामती की जो अहमियत और तकाज़े उनको समझना चाहिए, और सियासी सपोर्ट जो दहशतगर्द एक्सपेक्ट करते हैं उससे एतराज करना। अच्छा, ये समझना तो यकीनन चाहिए, लेकिन KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ना, दे वुड बी अंडरस्टैंडिंग, आई अज्यूम। लेकिन मसला यहां ये है कि दो मतमय नजर हैं। एक कहते हैं कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि जो पाकिस्तान के आइन को मानेगा वो तो ठीक है, जो आइन को नहीं मानेगा उसके साथ फिर वही रवैया रवा रखा जाएगा जो दहशतगर्द के साथ होना चाहिए। PTI कहती है हर चीज के लिए मेज पे आना पड़ता है, मेज पे आके बात करें। आप समझते हैं कि गुफ्तगू हमें कहीं लेकर जा सकती है किसी पॉइंट तक जहां दहशतगर्द बोले कि ओके गुफ्तगू बड़ी अच्छी हुई है, ये ले मैं हथियार डालता हूं? देखिए, गुफ्तगू जो है उससे हो सकती है जो कि पाकिस्तान के आइन और कानून का एहतराम करता है। पाकिस्तान के आइन का मतलब ये है कि उसमें जो शिक शरीयत की कंडीशन है वो अनकंडीशनल एंड टोटल सॉवरेंटी एंड लॉयल्टी टू द स्टेट है। ये आइन जो है इसके 2 पलड़े हैं तराजू में, वो तमाम फंडामेंटल फ्रीडम और राइट्स जो हैं एक शहरी को हासिल होते हैं इस प्रॉमिस के एवज कि वो पाकिस्तान की रियासत के साथ लॉयल रहेगा। अगर वो उसी को तहबाला करें, उसी को बालाए ताग रखें, चाहे वो GHQ पे हमला करें, चाहे वो मासूम मजदूरों और टीचरों को हलाक करें, या कोई भी एंटी स्टेट एक्टिविटी करें, और कानून को और आइन को बालाए ताक रखते हुए अपने हाथ मिलें और वायलेंस करें, और फिर उनसे ये तवक्को की जाए कि मुजरिमों के साथ जो कि आइन और कानून को पामाल करने के मुर्तकब हुए हैं उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे। ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप टेररिस्ट से कैसे बात कर सकते हैं ना? टेररिस्ट तो क्रिमिनल से भी बहुत। देखिए, GHQ पे एक हमला होता है, एक ऐसे लोग आते हैं जो दाढ़ी रखते हैं और वो शायद पिशावरी चप्पल पहनते हैं और एक पश्तो बोलते हैं, तो आप उनसे डिफरेंट रवैया रखेंगे। और अगर आपने जीन्स पहनी हुई है, आपने जॉगर्स पहने हुए हैं और आप अंग्रेजी बोलते हैं और आप लिबरल वर्ल्ड व्यू रखते हैं, तो जुडिशरी तो एक्चुअल एक्शन को देखेगी, वो आपके तर्ज अमल, आपके बयानिए, आपके लिबास को देख के तो सजा का तयन नहीं करेगी। सही है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली आज जबरी गुमशुदगियों का आलमी दिन भी है और हमारे यहाँ जबरी गुमशुदगियों का बड़ा मैटर उठाया भी जाता है, और कुछ साइड पर एक्चुअल इशू भी होगा, कोई दहशतगर्द दे गए या कोई वाकई में जेलों के अंदर पड़े हुए, पता ही कोई नहीं है, लेकिन कुछ जबरी गुमशुदगियां का नाम दिया जाता है, मिसिंग पर्सन्स का नाम दिया जाता है। मैं जरा कुछ डाटा आपके सामने रखना चाहूंगी।
कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अफराद हैं जिनको कहा जाता है कि ये मिसिंग पर्सन्स हैं। मिसिंग पर्सन्स किधर से निकल कर आते हैं वो जरा सुने। बेला में एफसी कैंप पर खुदकुश हमला करने वाला शख्स जो था वो लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। दहशतगर्द तंजीम BLA ने तैयब बलोच को लापता शख्स करार देकर मुकदमा दर्ज कराया था कि तैयब बलोच और इलियास लाला नोशकी का रिहायशी था। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले में मुलव्विस एक दहशतगर्द करीम जान भी लापता अफराद की लिस्ट के अंदर शामिल था। करीम जान तुर्बत का रिहायशी था और जो गवादर का हमला हुआ था उसके अंदर वो मारा गया था। फिर एक और है इम्तियाज अहमद वल्द रजा मोहम्मद, ये भी लापता अफराद की फहरिस्त के अंदर शामिल था। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के अंदर मारा गया, पता चला कि ये भी जो है वो टेररिस्ट के साथ देता था। अब्दुल वदूद जो है वो 12 अगस्त 2021 से लापता था और वही मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट के अंदर शामिल था। वो भी मच हमले के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करते हुए मारा गया था। अब अली मोहम्मद मसला ये है कि एक तरफ मिसिंग पर्सन्स हैं, जेन्युइन मिसिंग पर्सन्स हैं, उनका केस ये दहशतगर्द खराब कर देते हैं। अब इसका क्या किया जाए? देखिए, 3 तरह के मिसिंग पर्सन्स हैं। एक ये हकीकत है कि पहली बात ये कि ये आलमी मसला है, कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। आप जानते हैं कि लाखों लोग मिसिंग हैं बर्तानिया जैसे मुल्क में, लाखों लोग मिसिंग हैं बर्तानिया, 47 जी हाँ बिल्कुल, और 3 लाख से ज्यादा भारत में मिसिंग है, 3.5 लाख। अच्छा, तो बात यह है कि देखें देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस अनिका। 4 स्टेजेस हैं, एक बड़ी जबरदस्त और शानदार हिकमत अमली है। पहली बात यह है कि एक तलबा तंजीम फॉरेन फंडिंग से बनाई जाती है जो बड़ी गैर मतलब कोई उसमें कोई हसासियत नहीं होती है और उसमें एक जहन साजी की जाती है रियासत के खिलाफ, और फिर उसकी अगली स्टेज ये होती है कि वो बच्चा ग्रेजुएट करके प्रॉपरली एक दहशतगर्द तंजीम ज्वाइन करता है, किसी दूसरे मुल्क में चला जाता है, वहां टेररिस्ट कैंप में तरबियत हासिल करता है, और यहां पे एक तीसरा फ्रंट बनाया जाता है, कोई यकजहती काउंसिल बनती है, कोई एनजीओ बनती है जो बताती है कि देखें जी मिसिंग पर्सन है, ताकि रियासत के ऊपर सिफारती और सियासी और कानूनी दबाव बढ़ाया जाए। ये उसकी तीसरी स्टेज है। फिर ये होता है फास्ट फॉरवर्ड, जिस तरह आपने बताया कि किसी दहशतगर्द कार्रवाई में वो मुलविस पाया जाता है और जब उसको हमारी फोर्सेज जो हैं वो हलाक कर देती हैं तो पता चलता है कि ये तो मिसिंग पर्सन में डाला हुआ था और इसके हवाले से रियासत पे इल्जाम तराशी हो रही थी, ये तो दहशतगर्द था। तो मैं समझता हूं ये पूरी जो हिकमत अमली है जिसका एक पहलू जो है राय साजी है, बच्चों को उसी पॉइंट के ऊपर कैसे कर्टेल और कर्ब किया जाए ना, जहां राय साजी हो रही है। जैसे बलूचिस्तान में बहुत सारी जगह पर इवन यूनिवर्सिटीज के अंदर इस तरह की राय साजी हो रही है, जहन साजी हो रही है, ब्रेन वॉशिंग हो रही है, उसको वहां कैसे कर्ब किया जाए? क्योंकि हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान अगर दहशतगर्दी की भेंट चढ़ जाए तो उनका तो फ्यूचर बर्बाद है। देखिए, सबसे बड़ी बात वही स्टेज है, इसमें हमारे खानदान का मामला भी है, हमारे दरसगाहों का मामला भी है, रियासत का मामला भी है, मीडिया का मामला भी है कि वो हमारे नौजवान नस्ल के अगर उनकी सोच को मुस्बत रखें, उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनको होप दें, उनको पाकिस्तान पे एतमाद और कॉन्फिडेंस दें। अगर एक बलूचिस्तान का लड़का जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन का इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन सकता है, अगर एक बलूचिस्तान का बच्चा जो है वो एक दिन चीफ जस्टिस बन सकता है, अगर बलूचिस्तान का एक बंदा 1965 की जंग में पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का कमांडर इन चीफ बन सकता है, अगर बलूचिस्तान के 2 बंदे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो ये सबूत है कि बलोच भाइयों बहनों को वो तमाम मौके हासिल हैं जो किसी और शहरी को हासिल है। वो एक नैरेटिव बना लेकिन हुआ है, वो नैरेटिव जो बना हुआ है उसको हमने होप से, उम्मीद से, कमिटमेंट से, इंगेजमेंट से डिफीट करना है। इसमें पॉलिटिकल प्रॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। सैयद मोहम्मद अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी के साथ क्योंकि हम बात कर रहे हैं नौजवान नस्ल की, नौजवान नस्ल को कोई आगे रास्ता दिखाना है और रास्ता इंटरनेट के जरिए से नजर आ रहा है, हुकूमत को बंद नहीं करना चाहिए वो रास्ता, इसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, सबको ये शिकायत है कि पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो क्यों हुई है। एक तरफ इंटरनेट से कमाई हो रही है, एक तरफ बाकायदा तौर पर बाहर स्किल बेचकर पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान के लिए जर्रे मुबादला कमा रहे हैं, जो कि इस टाइम पर पाकिस्तान के लिए एक आबे हयात की सी सूरत रखते हैं। दूसरी तरफ इंटरनेट स्लो हुआ है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने बताया कि सबमरीन जो केबल्स होती हैं उनके अंदर मसला आया हुआ है। वो मसला है कि हल होकर नहीं दे रहा है। उस मसले के पीछे क्या मसला है वो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक और चीज जो हम लोग बड़ी सुन रहे थे कि फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है। वो फायरवॉल WMS का एक नाम चलना शुरू हुआ है। अब वो WMS और फायरवॉल एक है या नहीं है, इस हवाले से हमने बात करनी है। जरा WMS है क्या, मैं आपके सामने रखती हूं। PTA ने वेब मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत जो है वो ऑनलाइन मवाद और मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक करना शुरू किया। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन
2369 वेबसाइट्स और 183 मोबाइल ऐप्स अब तक ब्लॉक हो चुकी हैं। ब्लॉक की गई वेबसाइट्स के अंदर शहरियों की जो जाती इतलात हैं या डाटा है उसको मंजर आम पर लेकर आ रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं उस डाटा को जो बड़ा पर्सनल है। उसके अंदर बैंकिंग डाटा हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे और डाटा हो सकते हैं। पीटीए का WMS सिस्टम गेटवे की सतह पर इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी और कंट्रोल के लिए डीप पैकेट इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो शुरू हो चुका है। काबिल एतराज मवाद की असलियत का पता लगाने की सलाहियत भी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास है, ये पीटीए ने दावा किया है। अब ये WMS फायरवॉल ये एक ही है या नहीं है, हम इस हवाले से बात करेंगे। फहद हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल मीडिया पर SAPM है। थैंक यू वेरी मच फहद साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। फहद साहब पहले तो बता दें, ये एतराफ जुर्म समझ लें हम कि WMS जो है ये फायरवॉल है जिसके बारे में सारे कह रहे थे कि फायरवॉल लगेगी, इज दिस फायरवॉल? जिसको आप फायरवॉल कह रही हैं वो बेसिकली वेब मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जिसको आपने वेब मैनेजमेंट सिस्टम बताया, वो वेब मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे हम लोग पहले भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो भी सारी चीज वेबसाइट्स हैं जो ब्लॉक करते हैं, जो कि गैर कानूनी वेबसाइट्स हैं, उनको ब्लॉक किया जाता है। जब फिर ऐसी वेबसाइट जो ऐसी चीजें जो कि कानून के हिसाब से नहीं है। So let me get this straight, ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम पहले भी से आपका मतलब ये है कि पहले से चल रही थी, ये अभी नहीं चलना शुरू हुई, ये आप लोगों ने नहीं लगाई? क्योंकि हमें तो ये बताया जा रहा है फायरवॉल अभी लगी है जी। नहीं जी नहीं, ये जो वेब मैनेजमेंट सिस्टम है ये हमारा बहुत अरसे से लगा हुआ है। ये कहते हैं जो जितनी भी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स हैं ये आप कब से बंद होती चली जा रही है, इसी तहत बंद होती है। बहुत अरसे का क्या मतलब है फाद साहब? ये जो आपके जो ट्रोल्स कहते हैं, जो हमारी हुकूमत पीटीआई की हुकूमत कहती है, पीटीआई की हुकूमत ने भी ये लेटर लिखा था इसको अपग्रेड करने के लिए वेब मैनेजमेंट सिस्टम को, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने ही लिखा था। तो आप ये कह रहे हैं कि फायरवॉल पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी लगाई हुई थी? जी, ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम तब भी था और उन्होंने अपग्रेड करने के लिए उन्होंने ही पहला लेटर लिखा था कि इसको अपग्रेड किया जाए। आपने अपग्रेड कर लिया? जी, हमारी अपग्रेड चल रही हैं और हमारा जो है बेसिकली मैं आपको थोड़ा इंटरनेट के बारे में समझाऊं है क्या। हमारा इंटरनेट जो है, हमारे पास 7 सबरीन केबल हैं जो पाकिस्तान आती हैं। इसमें से जी जो हमारा जो टेराबाइट पर सेकंड डाउनलोड है हमारे पास 8 है, और इसमें जो हमारे जो कैशे डाउनलोड है, जो हम बेसिकली हम जो CDM जिसको कैशे कहेंगे, उस 12 TB पर सेकंड है। राइट। उस कुल मिला के तकरीबन आप समझें कि जी 20 टेराबाइट पर सेकंड डाउनलोड पाकिस्तान के पास फैसिलिटी है। और हमारे पास कोई 111 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं जो कि रोज बरोज बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ पिछले साल जनवरी से लेके इस साल जनवरी तक हमारे पास 27% से ज्यादा की ग्रोथ है इंटरनेट के ऊपर। ऑब्वियसली ये एक सप्लाई और डिमांड का ही केस है। और हमारे पास जो ये इंटरनेट यूजर्स हैं, जैसे 111 मिलियन प्लस यूजर्स हैं, उसमें से 80% यूजर्स जो हैं वो सोशल मीडिया एप्स पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये यूजर्स हैं। सो हमारी जो एक ऐप है वो पेट्राबाइट पे भी चली जाती है। ये एक सप्लाई और डिमांड का इशू है और ये डिमांड एवर ग्रोइंग डिमांड है। हमारे एवर ग्रोइंग, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, एवर ग्रोइंग डिमांड के साथ तो आपको इंटरनेट की एक्सेस को और आसान करना चाहिए ना, बजाय ये कि उसके ऊपर कोई फायरवॉल लगा दें या उसको रोक दें। आप कह रहे हैं इतने सारे यूजर्स हैं तो फिर तो हम लोगों को और इजी एक्सेस की जरूरत होगी। फासा जी, मैं आपको बता रहा हूं कि ये कुछ स्लो नहीं किया गया इंटरनेट को। बेसिकली हमारे पिछले दिनों में आपको ये क्लेरिफिकेशन भी आई है वो जो केबल्स कि हम, जी हाँ, हमारी केबल्स का मसला, 2 हमारी केबल्स जो थी आउट ऑफ ऑर्डर थी, उसमें से एक रिपेयर कर दी गई है और एक जो है वो अर्ली अक्टूबर में रिपेयर कर दी जाएगी। सो इन अदर वर्ड सितंबर और अक्टूबर के अर्ली टाइम तब तक ये इंटरनेट स्लो रहेगी। इंटरनेट बहुत बेहतर हो गया है। सिर्फ अब ऑब्वियसली वो एक सबमरीन केबल का एक फॉल्ट आया हुआ है और ये पूरी दुनिया में आते रहते हैं फॉल्ट्स, और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और ऑब्वियसली ये एक कंसोर्शियम है जो कि जो ये सही करता है। ये हमारे किसी के हाथ, एक बंदे के हाथ में नहीं है। ऑब्वियसली इसकी परमिशंस होती है, इसकी चीजें होती हैं, तो ऑब्वियसली हम लगे हुए हैं और ऑब्वियसली ये हो रहा है सही, और ये इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगा। बट मुझे आपको समझाने की बात यह है कि ये जो हमारे पास जो 8 TB जिसमें 7 केबल्स में आ रहा था, इसमें से 1.5 TB का लॉस हो गया। 1.5 TB का लॉस हो गया तो हमारे पास 6.5 TB बाकी बच गया जो आ रहा है। अब आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप इंडिया के पास जो है ना अबाउट 140 TB है, टेराबाइट पर सेकंड की डाउनलोड है, तो अगर वहां पे 1.5 TB का लॉस हो जाए तो कितना बड़ा लॉस नहीं। बट हमारे पास क्योंकि हमारी कैपेसिटी जो है वो 8 TB की है, तो उसमें 1.5 काम कर 6.5 TB रह गया। कैशे को मिलाएं तो आपने पहले फरमाया कि 20 है। 12 जी, तो 12 और 6.5 जी। सो अभी हमारे पास टोटल आ रहा है 18.5 टेराबाइट। जी हाँ। सो आप इंडिया को इससे कंपेयर करें, वो तो हमसे 7 गुना ज्यादा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी आबादी भी तो ज्यादा हुई ना फासा? जी, उनकी आबादी ज्यादा। मैं से वो बता रहा हूं कि हमारा 1.5 टेराबाइट जो है इससे कितना फर्क आपको पड़ रहा है, बिकॉज हमें फर्क पड़ रहा है। किसी बड़े मुल्क में बड़ी जहां पे ज्यादा है, और ऑब्वियसली देखिए जी उनके पास
20 سائٹس ہیں, لینڈنگ اسٹیشنز ہیں, ان کے پاس آبویسلی زیادہ ہے اور آبویسلی اور ہمارے پاس آبویسلی کم ہے. ہمارے پاس 170 آئی ایس پیز ہیں اور 4 ٹیلکوز ہیں. اس کیبل فالٹ کے ساتھ میں ہمارے پاس ایشو یہ آ گیا کہ ہماری آؤٹ آف دیز 170 آئی ایس پیز اور 4 ٹیلکوز میں سے کنفیگریشن کے مسئلے آتے رہتے ہیں. ایک میجر کے پاس ریکنفیگریشن کا پرابلم آ گیا. اس پرابلم کی وجہ سے آبویسلی انٹرنیٹ جو ہے کیبل بھی خراب تھی اور ریکنفیگریشن بھی خراب ہو گئی. obviously ریکنفیگر کر رہے تھے تو وہ ٹائم لگ گیا. تو obviously now internet has become much better. ایک کیبل بھی صحیح ہو گئی, سبری کیبل. سو انٹرنیٹ تو آپ نے کسی کی ریکنفیگریشن کا جو ہے ملبہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا, ان ادر ورڈز آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی مطلب یہ تو ہارڈ ویئر کے ایشوز ہے. ہارڈ ویئر جو ہے ہر ایک کے لیے جی کہتے کچھ نہ کچھ خراب ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھا دیجیے گا, مجھے یاد ہے شہزاد فاطمہ صاحبہ نے فرمایا تھا کہ جی وی پی این کا استعمال بھی بہت لوڈ لے کر آ رہا ہے پاکستان میں انٹرنیٹ پہ. یہ واقعی میں درست بات ہے؟ جی وی پی این کا جو ڈاؤن لوڈ ہے وہ اس طرح سے بالکل ہوتا ہے کہ جب یہ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا, کیونکہ جب سبرین کا جو پرابلم آیا اس کی وجہ سے سلو ڈاؤن ہو گئی تھوڑی انٹرنیٹ اسپیڈ, تو وہ جب ہوئی اور اوبیسلی کنفیگریشن کا ایشو آیا تو لوگوں نے جو ہے وہ وی پی این ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیے. جب وی پی این ڈاؤن لوڈ کیے اور اوبیسلی ایک ٹرولز نے پھیلا دیا جی کہ وی پی اینز ڈاؤن لوڈ کریں, اور تو اوبیسلی وہ ایک ڈیزائن سے کہا گیا, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ وی پی این جو ہے یہ سلو ڈاؤن اور سسٹم کو کرتا ہے. let me stop you here. وی پی این کی تو ضرورت نہ پڑتی نا فہد صاحب, اگر آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایکس بلاک نہ کیا ہوتا. لوگوں نے سوشل میڈیا ویب سائٹس کو ایکسس کرنا ہے, انہوں نے وی پی این ڈاؤن لوڈ کر دیا, آپ ایکسس کھلی چھوڑ دیں, وہ وی پی این ڈاؤن لوڈ نہیں کریں گے. یعنی آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مار رہے ہیں. آپ نے ایکس کی بات کی, دیکھیں جی ہم کسی بھی اس سے بلیک میل نہیں ہو سکتے. اب بات یہ ہے کہ اگر ایکس جو ہے اگر ہمارے ملک کے قانون کو کوئی نہ مانے, کسی اور ملک پڑوسی ملک میں مانے اور ہمارے ملک میں نہ مانے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہمارے ملک کا قانون جو ہے اگر کوئی ایک بلاسفیمس کنٹینٹ چل رہا ہے, ایک پورنوگرافک کنٹینٹ چل رہا ہے, ٹیررزم کا کنٹینٹ چل رہا ہے, آپ نے ابھی بلوچستان میں دیکھا کیا ہوا, سب چیزوں میں دیکھا کیا ہوا, اگر وہ چیز ہماری مانے نہیں, ہماری چیزیں ہمارا قانون نہ مانے, ہمارے آئین نہ مانے, تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ obviously پھر یہ بلاکنگز ہوتی ہیں, پبلک سیفٹی کے لیے بلاکنگز ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں ہوئی ہوئی ہیں. آپ نے ایکس کو اس سے پہلے بلاک کرنے سے پہلے اس کو ریچ آؤٹ کیا تھا؟ جی ہاں, ہم نے کہ ہمارے قانون کے مطابق کام نہیں ہو رہے تھے. جی ہاں, ہم نے متعدد بار ریچ آؤٹ کیا. ایکس کا کیا رسپانس تھا اس پہ؟ تو بہت بار ان کے آٹو رسپانس ہوتے تھے, یا ان کے پاس ہمارے پاس ان کا کوئی بندہ نہیں ہے, کوئی ریچ آؤٹ کے لیے کوئی پاکستان میں کوئی ان کا بندہ نہیں ہے. ابھی برازیل میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ برازیل میں بھی انہوں نے جو ہے اپنا بندہ دینے سے انکار کیا, انہوں نے ان کو سسپینڈ کر دیا بیکاز ان کے قانون نہیں مان رہے تھے. تو ان کو سو یہ پوری دنیا میں اگر کوئی قانون نہ مانے, کسی اور ملک میں مانے اور ہمارے میں نہ مانے, پڑوسی ملک میں مانے اور ہمارے میں نہ مانے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے آفیسز پڑوسی ملک میں کھلے ہوئے ہوں پر ہمارے ملک میں نہ کھلے ہوئے ہوں. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ اور ہم نے obviously اپنے اسٹیٹ کو جو ہے, اپنے ملک کو جو ہے وہ ہم نے سیف گارڈ کرنا ہے. اینڈ دس از دا پاکستان's ڈیجیٹل فرنٹیئرز. اچھا مجھے یہ بتا دیں, چلیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کو بلیک میل کر رہے تھے, آپ نے اگر تو پرووائڈ کیا ہوتا وہ پلیٹ فارم جہاں یہ کمپنیز آتی ہیں تو یہ کمپنیز آ چکی ہوتی پہلے. ہم لوگوں نے آئی ٹی کی طرف تو ویسے ہی دھیان نہیں دیا. مجھے یہ بتائیے گا, اس کو جو مشابہت دی جا رہی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے, کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ایک جماعت کی آواز دبانے کے لیے بیسکلی یہ ساری چیزیں بند کی جا رہی ہیں. نہیں جی, میرا نہیں خیال کہ کسی جماعت, پی ٹی آئی کی بات کریں, جی کسی جماعت کی, یہ ایک ٹرولز کا ایک ایجنڈا ہے اس انسٹیبلٹی لانے کا. آپ کو معلوم ہے کہ ایس آئی ایف سی, وزیر اعظم پاکستان, آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب, یہ لوگ دن رات کوشاں ہیں کہ آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھائی جائے, آئی ٹی میں کام کیا جائے, اور ہمیں اس بات کا بالکل اندازہ ہے. ایس آئی ایف سی اس میں کام کر رہا ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ صرف 2022 اور 2023 میں 34 ملین سائبر اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں, اینڈ دے آر گروئنگ. صرف فرسٹ کوارٹر آف 2024 اس کو آپ لے لیں تو 300% انکریز ہے ان دا سیم ٹائم پیریڈ ان 2023. تو دشمن جو ہے ملک کے اندر اور ملک کے باہر دونوں طرف کام کر رہا ہے. ہمیں جو ہے بڑی کمپنیاں, بڑی ٹیک کمپنیز پاکستان کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اس لیے نہیں آتی بیکاز they need to have security, cyber security. یہ جو فائر وال یا چلے WMS, یہ ضروری ہے
باہر کی کمپنیوں کو پاکستان میں لانے کے لیے؟ سائبر سیکیورٹی، یہ جی سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ آپ لوگوں نے اتنا مشکل سسٹم لگایا ہوا ہے پوری نہیں جی، یہ دیکھیں پوری دنیا میں سسٹمز لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو سائبر سیکیورٹی کا سسٹم جو ہوتا ہے، اب دیکھیں 34 ملین سائبر اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں پچھلے 22-23 کے اندر بتا رہا ہوں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ہیکنگ، پورنوگرافی، اپنا آئیڈینٹی، تھیفٹ آئیڈینٹی، چائلڈ پورنوگرافی، جو ڈارک ویب کے، جی ڈارک ویب کے، اور یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس ایک NGO آئی، اور اس NGO نے ہمیں جو ہمیں بتایا کہ وہ کیونکہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ بتایا جی کہ وہ بچوں کی جو ویڈیوز ہیں اور وہ جو ہے وہ ایک الگ الگ نمبروں سے، باہر کے نمبروں سے کرتے ہیں، تو بڑے خطرناک وہ ہے. سو وہ آبویسلی، اور پاکستان کی جو ڈیجیٹل فرنٹیئر ہے، اور پاکستان کا جو ڈیجیٹل فرنٹیئر وی ہیو ٹو سیف گارڈ اٹ، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ ساری باتیں نا، وہ جو آئی ٹی میں فیلڈ میں کام کرنے والا فری لانسر بچے، ینگسٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان کو اچھا خاصا زر مبادلہ دیا ہے، اینڈ وی مسٹ اپریشیٹ دیم، جو آئی ٹی فیلڈ کے اندر فری لانسرز کام کر رہے ہیں یا جو کمپنیز کام کر رہی ہیں، کہ جب ہم کچھ ایکسپورٹ نہیں کر سک رہے وہاں ہم اپنا ایک اسکل ایکسپورٹ کر رہے ہیں. وہ آپ کی یہ باتیں نہیں سمجھیں گے فہد صاحب؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اگر ہم لوگوں کو کوئی ویب سائٹ جو ہے وہ بلیک میل کر رہی ہے تو انٹرنیٹ سلو ہو جائے؟ دے وانٹ اے گارنٹی کہ اگر ہم کام کر رہے ہیں، فائیور پہ کر رہے ہیں، اپ ورک پہ کر رہے ہیں، کہیں بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں گارنٹی چاہیے کہ ہمارا روزگار جو ہے وہ سیف گارڈ رہے. بالکل جی، ہم لوگ بالکل بھی کوئی، میں نے پہلے بھی بتایا اور آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ ہم نے کوئی انٹرنیٹ سلو نہیں کیا. یہ ایک لاس ہے جو کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ کیبل کا ایک پرابلم آ گیا، وچ کمز ان ایوری، انڈیا میں آیا، ان کی کیبل لاس ہوئی، اور پوری دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. اس کی کمپنیز، کنسورشیم کمپنیز یہ سالو کرتی ہیں. تو ہمارے ہمیں پرابلم آیا، اور یہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے سالو کرا ہے. تو اکتوبر میں جو ہے دے شوڈ بی آل رائٹ. بٹ آپ جو ویب مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں بار بار بات کری، وہ پاکستان کا دیکھیں، دیر آر ٹو سیپریٹ تھنگس. ایک جو اسپیڈ کیوں سلوئی، میں نے آپ کو اس کا بتا دیا، اس میں کوئی ہم وی آر دیئر فار آئی ٹی ایکسپورٹس، وی آر دیئر فار آئی ٹی پیپل، وی آر دیئر فار یگسٹرز، اینڈ SIFC، وزیر اعظم صاحب، جنرل عاصم صاحب، دے آر آل فار، دے دن رات کوشاں یہ کام کریں. جو ایک امیج جا رہا ہے کہ حکومت نے قدغن لگا دی ہے، حکومت نے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، یو آر سیئنگ دیٹس ناٹ ٹرو، نہیں جی، اور اکتوبر تک حل ہو جائے گا، یہ آپ وعدہ کر کے جا رہے ہیں میرے پروگرام؟ جی ہم لوگ جی کہتے ہیں اس کے سمرین کیبل سے، دیکھیں ایک کنسورشیم ہے جو کہ یہ کیبل صحیح کرتی ہے. مڈل ایسٹ ادھر یہ جاتے ہیں، یہ ایک ٹیکنیکل شپس ہیں، یہ دیز آر اسپیسیفک شپس جو جاتی ہیں اس کیبل کو صحیح کرتی ہیں، اور ٹائم لگتا ہے. بٹ ایز سون ایز صحیح ہو جائے گا، اسپیڈز بہتر ہو جائیں گی. بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ اسپیڈز جو ہیں، ہمارے پاس انٹرنیٹ گروتھ بہت سپیڈ میں آ رہا ہے. ہمارے پاس، آپ کو میں نے بتایا کہ 27% سے زیادہ ہوا ہے گروتھ پچھلے ایک سال میں. سو آبویسلی ہمارے پاس ابھی ٹیرا بائٹس تو 20 ہی ہیں، اور آبویسلی ڈیمانڈ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. سو آبویسلی وہ بھی ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اس میں اور کیبلز کی لیے بات کرنی ہے، وہ کر رہے ہیں. تو وی ول گیٹ تھرو دس. بٹ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی، یہ ویب مینجمنٹ سسٹم، یہ پاکستان کا ڈیجیٹل فرنٹیئر ہے، یہ اس کو اپ گریڈ ہو رہا ہے. اس میں ٹیررسٹ جو پوسٹ ہیں، جو چیزیں، اور دیکھیں کسی بھی سارے ملکوں میں، ہمارے پڑوسی ملک میں نہیں. چلیے آپ نے کلیئر کر دیا کہ پچھلی حکومت نے بیسیکلی لیٹر لکھا تھا، PTI کی حکومت نے، پہلے سے چلتا آ رہا ہے، شاید اس سے بھی پہلے چلتا آ رہا ہے. سو دیٹ ہیز بین کلیریفائڈ. فہد ہارون صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. امیدیں اسی ٹائم وابستہ رہیں گی حکومت کے ساتھ جہاں حکومت جو ہے وہ راستے بنائے گی، اور جہاں راستے کہیں کسی طریقے سے بلاک ہو رہے ہیں، چاہے وہ ٹیکنیکل ریزن کے لیے ہیں، حکومت کو فوری طور پر اس کی ایکسپلینیشن دینی چاہیے تاکہ نوجوانان کے اندر جو ایک ابہام پایا جاتا ہے وہ نہ ہو. انیکا نثار کو اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.